مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج جو مجھے خوبصورت آیات ملی، یہ جو ریفرنس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح میں ایک نیا مخلوق بن جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی اس کے ساتھ بسر کرتے ہیں، تو پھر ہی ہمیں نجات ملتی ہے۔ بے شک ہم کتنے بھی پرہیزگار ہیں، کتنے بھی ہم راست باز ہیں، لیکن جب تک ہم نئے سرے سے خدا کے پاک روح کے ساتھ وابستہ ہو کر نئی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں تو اس وقت تک ہم اس کی بادشاہت کے وارث نہیں ٹھہرتے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا رحم ہے، یہ خدا کی فضل اور رحم کی کثرت کے سبب سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم راست بازی کے سبب سے نہیں بلکہ اس کی رحمت سی کثرت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہریں اور اس کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں۔ انسان ہوتے ہوئے جو ہماری زندگی کا اول مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کائنات سے جب کوچ کرتے ہیں تو ہمارا ریلیشن ڈائریکٹلی جو ہے ہمارے نجات دہندہ سے ہو، ہمارا ریلیشن ڈائریکٹلی جو ہے خدا سے ہو، ہم اس کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں، ہم اس کے وسیلہ سے بڑھیں اور اس کے نام کی حمد و ستائش کریں، تو پھر ہی ہمیں اس کے فضل کے تخت کے سامنے جگہ ملے گی، پھر ہی ہمیں نجات ملے گی، اور پھر ہی ہم اس بادشاہی کے وارث ٹھہریں گے جس کا وعدہ اس نے ہم سے کیا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو میں دعا گو ہوں، التجا گو ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ ہر وقت ہر جگہ اپنے منجی خدا کو پکارتے رہیں، اس کے نام کی حمد و ستائش کرتے رہیں، اس کے نام کی قدرت جو ہے ہر جگہ بیان کریں، اور روح القدس میں نیا غسل لیں تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں۔ وہ شاہ عظیم ہے اور رب الفاج ہے۔ کائنات میں آپ جتنے بھی، تھوڑی دعا کے بات کروں گا میں، مذاہب سے ریلیٹڈ لوگوں سے بات کر لیں، آپ جتنے بھی لوگوں سے اس ٹاپک پہ بات کر لیں، دنیا آخرت میں کوئی بھی آپ کو ہمیشہ کی زندگی، بادشاہت، فضل اور رحم کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے والا خدا جو ہے، جو خالق اور مالک ہے، اس کی رحمت کی کثرت کے سبب سے ہم کہاں جائیں گے۔ بے شک جنت الفردوس کا کنسیپٹ تو ہے، لیکن جو تعلیم ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہ صرف اس کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں گے بلکہ اس جگہ جائیں گے جہاں پہ خالص سونے سے بنی ہوئی سڑکیں ہیں، جہاں پہ جسم و جسم کی خواہشات نہیں ہے، جہاں پہ کوئی ابلیس کے کارنامے نہیں ہیں، بلکہ وہاں ہر وقت ہوشانہ ہوشانہ
मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, यही पुकारा जाता है। तो खुदावंद का फजल और रहम हमेशा मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में काम रहे और हम उसके वसीला से हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। यही उसकी बादशाहत की वसअत है हमारे लिए, और इसी के वसीला से हम उसकी बादशाहत के वारिस ठहरते हैं। खुदा हमें गुनाह और गुनाह की मजदूरी से बचा के रखे, अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करे। खुदा हमें बीमारियों परेशानियों से बचा के रखे। सबसे बढ़ के जो इब्लीस के हथकंडे हैं, खुदा हमें उनसे बचा के रखे, ताकि हम दुनियावी कामों से बचे रहें और खुदा के फजल और रहम के वसीला से उसकी बादशाहत के वारिस ठहरे। मैं अपने मुनज्जी खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उस पर ईमान लाने के वसीला से मुझे ये बख्शिश और फजल मिला है कि मैं उस निजात दहिंदे का बेटा हूँ और उसकी बादशाहत का वारिस हूँ। आमीन।